بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ محرومی کا زیادہ اندیشہ نہیں ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس سے کوئی ٹیڑھی بات کی جاتی تو وہ بھڑک سکتا تھا۔ میں نے وہی بات آگے بڑھائی ہے جو ویرا نے مسز شیردل سے کی تھی، یعنی عورت فاؤنڈیشن نام کے اس تسلسل کی وجہ سے اسے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے کا تیسرا فریق شیدہ بھی ہے۔ سلطان شاہ نے بولنا چاہا لیکن ویرا نے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ عورت فاؤنڈیشن والی کہانی پر اسے بھی شبہ نہیں ہو سکتا، ہو بھی جائے تو وہ غیر متعلق آدمی ہے۔ سبراج یا اس کے کسی آدمی سے شیدے کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ ویرا درست کہہ رہی تھی، شیر دل کے گھر میں کوئی بھی دستک دے سکتا تھا۔ وہ ایک کھلا گھر تھا۔ اسے صرف یہ لمحہ فکریہ ہو سکتی تھی کہ عورت فاؤنڈیشن والوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ شیر دل کے بیوی بچے ناظمہ آباد کے اس مکان میں رہتے ہیں۔ شیر دل کا قتل کوئی ڈکا چھپا معاملہ نہیں تھا۔ اخبارات میں اس کی خبر لگی تھی، شاید کسی چھوٹے موٹے اخبار نے مقتول کی تصویر بھی لگائی ہو۔ شیر دل ابتدا میں کھلے بندوں ازدواجی زندگی گزارتا رہا ہوگا۔ صاحب اولاد ہونے کے بعد اسے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال آیا ہوگا اور اس نے اپنی بیوی کو ایک الگ گھر میں آباد کر دیا ہوگا۔ اس ابتدائی دور کے حوالے سے شہر میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جو زیادہ باخبر ہوں۔ عورت فاؤنڈیشن جیسے فلاحی اور بڑے ادارے کے لیے ایسے لوگوں تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویرا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے ذہن میں آنے والا ایک مروب کن نام لے ڈالا تھا۔ اس کی لفظی ترکیب پر غور کرتے ہوئے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ اس دور میں اس نام کا کوئی نہ کوئی معتبر فلاحی ادارہ کہیں نہ کہیں کام ضرور کر رہا ہوگا۔ شیدے کی تشویش صرف اس مہمان کے بارے میں ہو سکتی تھی جو شیر دل کی موت پر تعزیت کے لیے فوری طور پر ایبٹا آباد سے چل کر دھوبی گھاٹ تک پہنچ گیا تھا، لیکن پھر وہاں سے ناظمہ آباد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ لا اینجل معامہ شیدے کے لیے کچھ دنوں تک الجھن کا سبب بنا رہتا، پھر وہ اسے بھول جاتا۔ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ عورت فاؤنڈیشن اور پردیسی مہمان کی آمد کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتا۔ تم کہو تو اب میں اس فون نمبر پر فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کس سرکاری دفتر کا فون ہے اور وہ کہاں واقع ہے؟ سلطان شاہ نے پیشکش کی۔ اس وقت ڈینی نے ہوشیاری سے بات سنبھال لی۔ ویرا نے کہا، اسے دوبارہ کوئی مشتبہ فون ملا تو وہ چکنا ہو جائے گا۔ ٹیلی فون انکوائری سے بھی مطلوبہ معلومات مل سکتی ہیں، غزالہ نے تجویز دی۔ یہ تو سب سے بہتر اور آسان راہ ہے۔ ویرا خوش ہو کر بولی، کوشش کر کے دیکھ لو، کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ میں نے کہا، ان سے نام بتا کر نمبر لیا جا سکتا ہے۔ نمبر کے ذریعے وہ نام پتہ فراہم نہیں کرتے۔ نمبروں کی ترتیب سے ناموں والی ڈائریکٹری عرصہ دراز سے نہیں چھاپی گئی۔ پرانی ڈائریکٹری نامکمل اور فرسودہ ہے کیونکہ شہر کے بیشتر فون نمبر 7 ہندسوں میں بدل چکے ہیں۔ لے دے کر اب اول خان ہی رہ جاتا ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے قدرے مایوسی سے کہا، وہ روز بروز ہمارے لیے ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا سی دیدہ ریزی کی زحمت کرو تو یہ کام تم خود بھی کر سکتے ہو۔ طریقہ بتاؤ، میں کام سے گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عام ڈائریکٹری چھانو، سب کچھ مل جائے گا، میں نے اسے چڑھایا۔ ان سینکڑوں صفحات میں ایک نمبر تلاش کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوگا۔ میری تجویز پر اس کا منہ اتر گیا۔ یہ ایسا مشکل کام نہیں ہے، اس بار میں نے سنجیدگی سے کہا۔ سارے صوبائی اور مرکزی فون نمبر پہلی جلد کے چند رنگین اوراق میں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پر محنت کرو گے تو تھوڑی دیر بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آؤ، یہ کام ہم دونوں مل کر ہی کرتے ہیں۔ ویرا اسی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں دندے سے لگا دیا، اب ہم آرام کرتے ہیں۔ میں نے بائیں آنکھ دبا کر غزالہ سے کہا، یہ دونوں 2-3 گھنٹوں کے لیے کام سے گئے، انہیں کوئی کام کی بات مل جائے گی یا آپ نے ان کے ساتھ شرارت کی ہے؟ غزالہ نے اپنی غزالی نظریں میرے چہرے پر مرکوز کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ میں غزالہ کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ان دونوں کا پتہ نہیں تھا سلطان شاہ کے کمرے سے ویرا کی منمناتی ہوئی سی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ دونوں ٹیلی فون ڈائریکٹری کی رنگین اوراق والی پہلی جلد لے کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ ویرا کی شراب نوشی کی وجہ سے سلطان شاہ اس کے کمرے میں کم ہی جاتا تھا۔ میں کمرے میں جاتے ہی بستر پر دراز ہو گیا۔ غزالہ اپنے مرمری وجود کو سمیٹ کر میرے سرہانے بیٹھ گئی اور
اپنے نرم گداز ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگی۔ آج یہ دونوں خاصی اہم کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں۔ کام کے سلسلے میں دونوں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ویسے ان میں ذرا بھی نہیں بنتی، میں نے کہا۔ ویرا اس کے سامنے ہر وقت کڑک مرغی کی طرح اکڑی رہتی ہے۔ غزالہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا، وہ پٹھان ہے، عورت کی یہ اکڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک ویرا اپنے رویے میں نمایاں تبدیلی نہیں لائے گی، ان دونوں میں ذہنی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ ویرا کی عادتیں بہت پرانی اور راسخ ہو چکی ہیں، وہ خود کو دوسروں پر مسلط کرنے کی عادی ہے، اس کے لیے بھی خود کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ یہ نہ کہیں اس نے اٹھلا کر شوخی سے کہا، یہ اس کی عادت نہیں ہے، وہ بنتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے وہ بیگی بلی بن جاتی ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ آپ بھی تو سلطان شاہ کی طرح ایک مرد ہیں۔ غزالہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بہت بھرپور وار کر دیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میں بوکھلا گیا، مگر پھر میں نے سنبھل کر کہا، تمہارے اور میرے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ شادی کے بعد میں نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ میرے اور ویرا کے ماضی کے مراسم بھی تمہارے علم میں ہیں اور شاید اسی وجہ سے مجھ سے جھونک کھاتی ہے۔ آپ دونوں کا ماضی، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، اس کا خیال آتا ہے تو میرے ذہن میں کبھی کبھی ٹیسیں سی اٹھنے لگتی ہیں۔ سوچتی ہوں کہ وہ سب میرے علم میں نہ آیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ بعض معاملات میں بے رخی انسان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسے معاملات میں تم بھی عام عورتوں کی طرح متعصب ہو۔ آج تم پہلی بار یہ شکایت زبان پر لائی ہو۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، ایک دوسرے کے ماضی پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا، وہ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری ہے۔ شادی کے بعد ہم ایک دوسرے سے حساب لینے کا حق حاصل ہوا ہے۔ یہاں آ کر میں احساس بے بسی میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ یہ اعتبار ہی ہے جس کے سہارے میں سکھ کی زندگی گزار رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویرا آپ کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل تھی، شی کے مقابلے میں اس نے دل و جان سے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ اس منزل سے گزر آئے، سنگ میل وہیں رہ جاتا تو ہمارا ازدواجی سفر زیادہ آرام سے گزرتا، لیکن ہم ابھی تک اس سنگ میل کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ دوسروں کی طرح ویرا آپ کی زندگی سے نکل جاتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر نرمی اور رسانیت سے پوچھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی، غزالہ نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا، یہ بھی نہیں چاہتی، وہ بھی نہیں چاہتی۔ ڈارلنگ، آج تم کیسی الجھی اور مبہم باتیں کر رہی ہو؟ آخر تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح دن رات ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ تیکھی چتون سے آپ کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی نگاہوں میں ارمانوں کے الاؤ روشن ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوا ہے جیسے وہ اٹھے گی اور یکا یک آپ پر فدا ہو جائے گی۔ ان اشتعال انگیز لمحوں کو پی جانا میرے لیے ہمیشہ ایک کڑا امتحان ثابت ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے ان بدترین لمحات کو نکال دینا چاہتی ہوں۔ پھر تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی مناسب ترکیب سے اسے گھر سے باہر آنکھ دیا جائے۔ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ ہمارے اور ہمارے وطن کے لیے اس نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے باپ کے خلاف صاف آرا ہوئی، اپنی مٹی کو خیر باد کہا، اپنے ہم وطنوں سے ہماری خاطر آج تک لڑ رہی ہے۔ ہم ان احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ ہم میں سے کسی کی طرف سے ایسے برے سلوک کی مستحق نہیں ہے۔ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ تو پھر اسے اور اس کی حرکتوں کو برداشت کرتی رہو۔ کیسے کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹھنڈے مزاج کی مالک ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ کسی دن غصے سے مغلوب ہو کر اس سے الجھ نہ پڑوں۔ میں ایسے وقت سے ڈرتی ہوں۔ تمہاری زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، ان سے نفرت کی بو آ رہی ہے۔ کیا کروں؟ میں آخر ایک عورت ہوں، یہ باتیں نہیں سہ سکتی۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ تم کیا کرو۔ میں نے اچانک اسے دبوچ کر بستر پر گرا دیا اور کمرہ اس کی دبی دبی مترنم ہنسی کی آواز سے گنگنا اٹھا۔ ہمارے درمیان وہ دوستانہ زور آزمائی زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی۔ گھر میں گھنٹی کی آواز گونجتے ہی غزالہ نے ایک جرجری سے لے کر نہایت مہارت سے اپنے مارشل آرٹ کا مظاہرہ کیا اور کسی چکنی مچھلی کی طرح میرے ہاتھوں سے پھسل کر فضا میں کلا بازی کھاتی ہوئی فرش پر سیدھی جا کھڑی ہوئی۔ اس وقت اس کے انگ انگ سے کسی الٹ دوشیزہ
जैसी शोखी झलक रही थी। बड़ी बड़ी चमकदार आंखें जगमगा रही थीं। याकूती होंठों पर अजीब सी होशरुबा मुस्कान थी और दौराने खून की तेजी के सबब इसके रुखसार कश्मीरी सेबों की तरह तमतमा रहे थे। मैंने बिस्तर से उठने का इरादा ही किया था कि इसने मेरे तेवर भांपकर फुर्ती से दरवाजे का रुख किया और बुलेट गिराकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। मैं बिस्तर से उतरा तो वो मुतमिन थी कि दरवाजे का बुलेट गिरा दिए जाने के बाद मैं इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैंने अकब से इसे अपने दोनों बाजुओं में समेटकर इसके लबो रुखसार को बालहाना अंदाज में अपनी चाहत का खराज पेश करना शुरू कर दिया। इस रोज वो एक मुद्दत के बाद मुझे अपने पुराने शोखो शंग रूप में नजर आई थी और मुझ पर यकायक कुछ दीवानगी सी तारी हो गई थी। मुसरत के ऐसे लम्हे हमेशा हम दोनों के लिए एक सरमाया साबित होते थे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो जलाल अंदर आ चुका था। क्या किसी से लड़कर आ रहे हो? चेहरा सुर्ख हो रहा है। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही इसने कहा। बदन टूट रहा था, कुछ वर्जिश शुरू की हुई थी। मैंने वीरा से नजर बचाकर एक आंख दबाकर जवाब दिया। अब हाथ पैर कुछ खुले हुए महसूस हो रहे हैं। इन कपड़ों में वर्जिश कर रहे थे। वीरा ने सर से पैर तक मेरा नाकदाना जायजा लेते हुए कहा। तो क्या कपड़े उतार कर वर्जिश करता? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। जलाल का एक जानदार कहकहा आजाद हो गया। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। सुल्तान शाह अपने कमरे से बरामद हुआ और जलाल से मिलकर चला गया। वीरा वहीं जम गई। गालबन इसने रंगीन अवराग खंगालने का काम सुल्तान शाह के साथ डाल दिया था। कल शाम के बाद मुझे अब वक्त मिला है। रस्मी बातों के दरमियान जलाल ने कहा, आज रात मैं वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। सोचा कि जाने से पहले तुम लोगों से मिल लिया जाए। मैं बेचैनी से तुम्हारा मुंतजर था। ये बताओ कि इस्लामाबाद की क्या खबरें हैं? किसी खबर का ना होना ही अच्छी खबर कहलाता है। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। महाज पर हर तरफ खामोशी है, लेकिन वहाँ दफ्तरी काम का एक अंबार जमा हो गया है। फील्ड स्टाफ को अलाउंसों की अदायगी समेत कई मामलात रुके हुए हैं। मेरी वापसी जरूरी है। गैरी हार्ट ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने कहा, वो स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में रत्ती से राई तक हर बात जानते हैं। इसका कहना है कि डैनी का किस्सा जल्द ही खत्म ना हुआ तो इसकी हुकूमत STF के खात्मे के लिए भरपूर दबाव डालने की तैयारी कर रही है। ऐसे वाकयात अचानक रूनुमा नहीं होते, इसके लिए महीनों की तैयारियां दरकार होती हैं। इसने बिल्कुल वही बात कही जो हम अपने तौर पर सोच रहे थे। अभी तक इनकी तरफ से एक सतर भी रिकॉर्ड पर नहीं है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, ये इन लोगों के नफसियाती हरबे हैं। तुम इसके लिए कर्नल दावर बने हुए हो। इसने तुम पर दबाव डालने के लिए ये बकवास की होगी। वक्ती तौर पर मैं परेशान हो गया था, लेकिन बाद में मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो इसके दबाव डालने के हरबे थे। वो जानता है कि फोर्स के बारे में हम लोग कितने हसास हैं। कल इसने तुम्हें यही जताने के लिए बुलाया था। जलाल ने तस्दीक चाही। जाते हुए वो मेरी गाड़ी में एक चिप भी डाल गया था। मैंने कहा। चिप के जिक्र पर जलाल के कान खड़े हो गए। वो IB का एक आला अफसर था। जदीद सुराग रसानी में ऐसे आलात के इस्तेमाल से इसे गहरी वाकफियत थी। वो पूरा वाकया जानने के लिए बेचैन हो गया। मैंने इत्मीनान से इसे पूरा वाकया सुना दिया जो रेलवे वैगन में चिप की तदफीन पर खत्म हो गया। ये गोली तुम्हारे कान पर से गुजरी है। इसने पूरा किस्सा सुनकर कहा, अगर तुम्हें इन दोनों की आमद की बरवक्त इतला न मिलती तो ये घर और यहाँ रहने वाले चारों अफराद अब तक इनके नरगे में आ चुके होते। गैरी ने यहाँ आते ही अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए हैं। परसों तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए ले गए थे। कल इसने मुझे ओल्ड क्लिफ्टन पर बुलाया था। आज सुबह मैं इसके दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने कहा, खूब, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम इससे तीसरी मुलाकात भी कर चुके हो। तुम इससे किस सिलसिले में मिलने के लिए गए थे? चिप वाला वाकया संगीन था। इसे ये बताना जरूरी हो गया था कि हम लोग मिट्टी के मादू नहीं हैं। इसकी दोगली पॉलिसी को अच्छी तरह समझ रहे हैं। सब की बात ना करो। तुम्हारी और इसकी 1 to 1 बात चल रही है। जो कुछ हो रहा है वो गैरी और कर्नल दावर के दरमियान है। इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं है। इसने मेरी बात की तस्दीक की और पूछा, तुम्हारी शिकायत पर इसका क्या रद्द-ए-अमल था? इसे मानना पड़ा वो चिप को नहीं जुटला सकता था, लेकिन इसने ये कलाबाजी खा ली कि इसने दानिस्ता चिप नहीं डाला था। वो बेध्यानी में इसकी जेब से निकल गया था और इसके आदमी इस अनमोल चिप को शहर भर में ढूंढते फिर रहे थे। तुमने बहुत
اچھا کیا کہ اسے آئینہ دکھا دیا۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم سرکاری پالیسیوں کی اسیری سے بڑی حد تک آزاد ہو۔ اس روک ٹوک سے ان لوگوں کو احساس دلا سکتے ہو کہ یہ ان کے لیے کھلا میدان نہیں ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ ویرا کی گھات میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ آج اس نے مجھ سے ویرا کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ میں نے اسے بتایا، میں اس بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ ویرا نے ہماری باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ تم مجھے گیری کے حوالے کر ہی دو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جلال نے حیرت زدہ ہو کر بے ساختہ کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، ویرا نے ہنس کر کہا۔ کرنل داور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا، میں اس کے ہاتھ پیر توڑ کر لوٹ آؤں گی۔ ان لوگوں کے جانی اطلاف سے تمہاری سرکار کے لیے کچھ پیچیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی رسمی مارداڑ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود بھی اپنی اس تذلیل کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے۔ یہ نہ کہو سیاسی فائدے کے لیے وہ اپنے آدمیوں کو ذلیل تو کیا رسوا بھی کر سکتے ہیں۔ ان سے کوئی حرکت بعید نہیں ہے۔ جلال نے چیونگم چباتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اگر یہ کوئی قابل عمل تجویز ہوئی تو میں اس پر ضرور غور کروں گا۔ 100% قابل عمل اور آسان ترکیب ہے۔ ویرا چٹکی بجا کر بولی، اس نے تمہیں اولڈ کلفٹن بلایا تھا، تم اسے نیو کلفٹن کے کسی ویران حصے میں بلا لو۔ میں بے ہوش بنی رہوں گی، تم مجھے اس کے حوالے کر کے لوٹ آنا، باقی کام میں خود سنبھال لوں گی۔ وہ تمہارے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ سب تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ ویرا مجھے گھورتی ہوئی بولی، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جسے وہ آسانی سے بے دست و پا کر کے من مانی کر لے گا۔ میں اسے زندگی بھر کے لیے عورت کی ضرورت سے محروم کر دوں گی۔ اوف! میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا، بعض اوقات تم سے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں لے جانے سے پہلے وہ تمہارے ہاتھ پیر باندھ سکتا ہے، تمہارے اعصاب کو مفلوج کرنے والی کسی دوا کا انجیکشن لگا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آخر تم اسے اتنا گامڑ کیوں سمجھ رہی ہو؟ وہ بہت چلاک آدمی ہے۔ اس کے بے جھجک جواب نے مجھے جلال کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ کتنا ہی چالاک ہو، اگر اسے یہ نہ بتایا جائے کہ تم اسے کس مقصد کے لیے بلا رہے ہو تو اس کے پاس 1-2 ہتھیاروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس ویرانے میں رسی اور انجیکشن وغیرہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جلال نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ یہ ویرا کے دل گردے کی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی پیشکش کر رہی ہے۔ کسی مناسب وقت پر اس تجویز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جلال کے لیے گیری سے میری 2 ملاقاتیں گہری دلچسپی کا مرکز تھیں۔ اس نے ویرا کی تجویز کی مشروط قبولیت کے ساتھ اسے خاموش کر دیا اور پھر اپنے سوالات کا سلسلہ چھیڑ دیا۔ وہ ان ملاقاتوں کی ہر بات جاننے کا خواہاں تھا۔ اسے حیرت تھی کہ گیری نے چپ کے بارے میں میرے الزام کو ذرا سے ہیر پھیر کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے تجربے کے مطابق وہ لوگ آسانی سے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، ہر حیل و حجت کے ساتھ اپنے سر سے بلاد ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی دانست میں وہ میرے مذاکرات کی خوبی تھی کہ میں نے دلائل کے سہارے گیری کو ایسے گوشے میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کے لیے حقیقت کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی متبادل چارہ کار نہ رہا ہوگا۔ زور و شور سے باتیں ہوتی رہیں۔ ویرا پوری سرگرمی سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ اس دوران میں جلال نے سوبراج کا کوئی ذکر نکالا نہ میں نے وہ قصہ چھیڑا۔ اس بارے میں ہونے والی پیش رفت ویرا کی کوشش کا نتیجہ تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ شیخی میں آ کر اس بارے میں کچھ کہہ ڈالے گی اور ہمیں جلال کو وہ کہانی بھی سنانی پڑ جائے گی۔ ویرا بہت بولتی تھی، اسے دنیا کے ہر موضوع پر بے اتقان بولنے کا خبت تھا، لیکن وہ دوران گفتگو اپنے ہر مخاطب کے رجحان کا دھیان رکھتی تھی۔ اپنے اس ہوش مندی کی بنا پر اس نے اندازہ لگا لیا کہ بات چیت میں کئی مرتبہ موقع آنے کے باوجود میں نے اپنی طرف سے سوبراج کا ذکر چھیڑنے میں پہل نہیں کی تھی۔ اس بارے میں چپ تھا تو ویرا نے بھی اپنی زبان بند رکھی۔ گفتگو کے دوران میں غزالہ ابرار کے ساتھ چائے کی رالی لے کر آئی تو جلال سے اس کی سلام دعا ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ پہلے ہی اسے مر کر چلا گیا تھا۔ جلال کے لیے اسلام آباد اور کراچی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کا ایک پیر کراچی میں تو دوسرا اسلام آباد میں ہوتا تھا، مگر اس
پولیس نے اسی رات شہر سے روانگی کی اطلاع دے کر اس ملاقات کو کسی حد تک الوداعی رنگ دے دیا تھا۔ وہ روانگی کے ارادے سے اٹھا تو میں نے آواز دے کر غزالہ اور سلطان شاہ کو بھی بلا لیا۔ چاروں نے پھاٹک تک آ کر الوداعی انداز میں اسے رخصت کر دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ نمبر تمہیں اب تک نہیں ملا؟ گھر میں واپس جاتے ہوئے میں نے عذرائے تمسخر سلطان شاہ سے سوال کیا۔ ایک ایک نمبر کو دیکھنا بہت ارک ریزی کا کام ہے۔ سلطان شاہ نے اعتراف کیا، کئی نمبر ایک ایک ہندسے سے رہ گئے، لیکن میں لگا ہوا ہوں۔ آدھے سے زیادہ اوراق دیکھ لیے ہیں، تھوڑی دیر میں نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ جلال آ گیا تھا تو اس سے ذکر کر دیتے، ویرا بولی۔ اس کا کوئی آدمی ذرا سی دیر میں سب کچھ معلوم کر کے فون پر بتا دیتا۔ تمہاری زبان پر تالا نہیں لگا ہوا تھا، یہ کام تم بھی کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تم نے اس کے سامنے سوبراج کا نام ہی نہیں لیا۔ میں سمجھی کہ تم اس کے سامنے تازہ قصے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تم نے اچھا کیا، ذرا سی بات کرتا تو اسے پورا قصہ بتانا پڑ جاتا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں نے توصیفی لہجے میں کہا، یہ ذرا نازک معاملہ ہے، سوبراج کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ ملک بھر کی ساری صوبائی اور وفاقی ایجنسیاں اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں۔ جلال کو ذرا سی بھنک مل جاتی تو یہ قصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تم نے اس بارے میں ابھی تک اول خان سے بھی بات نہیں کی، کیا اسے بھی اندھیرے میں رکھنے کا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ وہ خود غائب ہے، پتہ نہیں کہاں الجھا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک مشتبہ فون نمبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا تو دیکھا جائے گا کہ ہمیں کس سے کتنی مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک اول خان سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ آؤ دندے پر چلتے ہو؟ سلطان شاہ نے ویرا سے پوچھا۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا، باقی اوراق تم ہی دیکھ ڈالو، ویرا نے کسل مندی سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کام مجھے کرنا پڑے گا۔ تم صبر اور تحمل کے ساتھ ٹک کر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ فوری نتیجے والے کاموں میں تمہارا دل خوب لگتا ہے، سلطان شاہ نے ڈرائنگ روم سے جاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، میں ایسی ہی ہوں اور نالائق ہوں۔ تم جا کر نمبر تلاش کرو، ہمیں اب دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے کام کرنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، ویرا نے فضا میں ہاتھ لہرا کر نرمی سے کہا، اور سلطان شاہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ قصہ ہاتھ سے نکلنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے جاتے ہی ویرا مجھ سے مخاطب ہو گئی، کیا تم سوبراج کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکے ہو؟ تم قبل از وقت نتیجے اخذ کر رہی ہو، یہ سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا والی بات ہے۔ ہم اپنے طور پر ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اول خان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ خوشی کی بات ہے کہ تمہیں اپنی قانونی حیثیت کا علم ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ اس معاملے میں اول خان اور ایس ٹی ایف کی پوزیشن ہم سے مختلف نہیں ہے۔ اس کی بات درست تھی، ہم چاروں عام شہری تھے تو ایس ٹی ایف ماورائے آئین تھی۔ آئینی طور پر اسے قانون کے نفاذ یا تحفظ کا کوئی ریاستی اختیار حاصل نہیں تھا۔ ہمیشہ یہی ہوتا آیا تھا کہ ایس ٹی ایف کے مکمل کیے ہوئے کیس کا سہرا آخر میں پولیس کے سر سجا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہر پولیس افسر ایس ٹی ایف والوں کا لحاظ کرتا تھا۔ سوبراج وفاق اور آئی بی کا کیس ہے، اگر کامیابی کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے جلال کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اول خان کو آپ نظر انداز کر دیں گے۔ غزالہ نے حیرت سے پوچھا، ابھی تم نے سنا نہیں کہ ویرا کیا کہہ رہی تھی؟ ہماری اور اول خان کی حیثیت یکساں ہے، ہم سب مل کر چلیں گے۔ کسی قانونی ادارے کی اعانت کی ضرورت پیش آئے تو جلال ہمارا پہلا اور آخری انتخاب ہوگا۔ اب بات صاف ہو گئی، ویرا مطمئن ہو کر بولی۔ یہ سوبراج کیس میں ہماری پالیسی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ سلطان شاہ کیا خبر لاتا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ وہ اچھی خبر لائے گا، ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ یہ سوبراج کی کمی گاہ کا ابتدائی سراغ بھی ثابت ہو سکتا ہے، غزالہ نے کہا۔ اپنی نہیں، میری محنت کہو، ویرا نے شوخی سے اس کی توثیق کی۔ میرے چلے جانے پر تمہارے میاں مٹھو نے تو ناراض ہو کر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں گھر سے قدم باہر نہ نکالتی تو یہ ذرا سی ہلچل بھی نظر نہ آتی۔ چلو یوں ہی صحیح، غزالہ نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف تمہارے قدموں کی برکت ہے، وہ جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تم اپنی زبان سے جو چاہو کہتی رہو، اس وقت بھی تمہارا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ
کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو کبھی خفت یا شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ فضول دعوے نہ کرو۔ میں نے ان دونوں کی بحث میں شامل ہوتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے گیری کو عورت کی ضرورت سے محروم کرنے کا ذکر کر کے مجھے جلال کے سامنے پانی پانی کر دیا تھا۔ ایسی گھٹیا باتیں تیسرے درجے کے گنڈے کیا کرتے ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ آج کل گیری سے تمہاری گاڑی چھن رہی ہے۔ میری بات تمہیں ضرور بری لگی ہوگی۔ اب تم اسے دوسرے پیرائے میں ظاہر کر رہے ہو۔ کیا قصہ تھا؟ کیا کہا تھا ویرا نے؟ غزالہ نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میں ایسی فضول باتوں کو اپنی زبان سے دہرانا بھی پسند نہیں کرتا، حالانکہ تم نے ابھی چند ثانیوں پہلے میری کہی ہوئی بات دہرائی ہے۔ ویرا بحث پر اتر آئی۔ کبھی کبھی تم میرے ساتھ گہری منافقت کا کھیل شروع کر دیتے ہو۔ وہ غیر ضروری لیکن طبیعت کو چونچال کر دینے والی بحث زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکی۔ سلطان شاہ کو ڈائریکٹری میں مطلوبہ نمبر مل گیا تھا۔ وہ مسرت امیز انداز میں ڈائریکٹری اٹھائے ہماری طرف دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ مل گیا، یہ دیکھو، یہ رہا وہ نمبر۔ اس نے ڈائریکٹری میز پر رکھ کر ایک نمبر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، شروع سے آدھے صفحے دیکھ کر میں تھک گیا تو میں نے آخر سے الٹے صفحات دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ نمبر تیسرے یا چوتھے صفحے پر مل گیا۔ پاپولیشن ویلفیئر یعنی خاندانی منصوبہ بندی۔ ویرا اس نمبر سے اوپر جلی حروف میں چھپی ہوئی تحریر پڑھتے ہوئے بولی، یعنی خاندانی منصوبہ بندی کے محکمے کا کوئی افسر شیر دل کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ میں نے ویرا کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ میں ڈائریکٹری کے مندرجات دیکھ رہا تھا۔ وہ سندھ کی صوبائی حکومت کا ایک محکمہ تھا۔ نمبر سے پہلے نرمل کمار کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے ڈائریکٹری کا سرورق دیکھا تو پتا چلا کہ وہ ڈائریکٹری کم و بیش 1.5 سال پرانی تھی۔ ملک کی آزادی کے بعد ٹیلی فون کا محکمہ اس قدر آزاد ہوا تھا کہ سالانہ ڈائریکٹری کی بروقت اشاعت اور ترسیل کو ایک عیب سمجھ کر ترک کر دیا گیا تھا۔ سرکاری محکموں میں آئے دن تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ فون نمبر ان دنوں بھی نرمل کمار نامی افسر کے استعمال میں رہا ہو۔ ڈائریکٹری سے محکمے کا نام اور پتہ مل گیا تھا۔ نرمل کمار سمیت اس محکمے کے چند اور افسروں کے نام سامنے آ گئے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ 1.5-2 سال کی مدت میں سب تبادلوں کی ذات میں آئے ہوں۔ ان میں سے کئی کو اسی دفتر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ساری تفصیلات ایک الگ کاغذ پر نوٹ کر لو۔ میں نے ڈائریکٹری ویرا کی طرف سرکا دی۔ یہ بھی عجیب محکمہ ہے، ہر 10-5 سال بعد ان کے نعرے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کم بچے خوشحال گرانا، پھر رت بدل گئی، کہا جانے لگا کہ بچے 2 ہی اچھے۔ یہ ہدایت لوگوں کو پسند نہیں آئی کیونکہ وہ ہر کھیل کی گھریلو ٹیم پر یقین رکھتے تھے جس میں کم از کم 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ تفصیل لکھتے ہوئے ویرا کی زبان چل پڑی تھی۔ ریفری بے ایمانی پر اتر آئے تو کھلاڑیوں کی تعداد 13 تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر چین میں فی خاندان ایک بچے کی مہم زور و شور سے چل رہی تھی۔ انہیں اعتراض ہو سکتا تھا کہ چینیوں نے بھی 2 ہی اچھے پر عمل شروع کر دیا تو ان کی مہم پورے 100% فرق سے ناکام ہوگی، لہذا تعداد کو ترک کر کے وقفے پر زور دیا جانے لگا۔ دیکھنا، کیا تم یہ سب ڈائریکٹری سے پڑھ کر سنا رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اس کی قطع کلامی کر کے ترشی سے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری زبان میں بچہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اس اصول کے مطابق جس کا لکھواؤ اسی کا بتاؤ۔ ویرا نے سب کچھ نوٹ کرنے کے بعد نظریں اٹھا کر کہا، میں تمہیں فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ نام بدلیں یا نعرے، ہماری زرخیزی میں فرق پڑے گا، نہ پیداوار کم ہوگی۔ تم بہک رہی ہو، میں نے سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شام ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ اور نارمل ہو کر واپس آؤ۔ ہمیں اس سراغ پر کام شروع کرنا ہے۔ میں نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میری ہدایت سن کر وہ خوش ہو گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔